السلام علیکم. شرائع ترقی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے دن جو ہے ایک خبر ہے کہ احسن اقبال جو ہیں وہ چائنا کا وزٹ کر رہے ہیں, جو پریویسلی ہمارے پرائم منسٹر نے ایم او یوز کیے چائنا میں, چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر میں ہیں یا آئی ٹی میں ہیں یا رینیویبل انرجی میں ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی سلسلے میں احسن اقبال بھی چائنا جا رہے ہیں اور اس کو پریکٹیکل شکل دینے کے لیے. آج کے شو میں ہم بات کریں گے جو پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں جو پیکٹ سائن ہوا ہے, جو ڈیفنس پیکٹ ہے, اس کے جو اثرات ہیں وہ اس خطے میں اور اس خطے سے باہر کیسے مرتب ہوں گے. اگر ہم چائنا کی بات کریں, چائنا کا پاکستان جو ہم کلوزسٹ فرینڈ کہتے ہیں, آیا وہ اس چیز کو کتنا ویلکم کرتے ہیں؟ اور پھر ہم اگر سی پیک کی بات کریں تو کیا سی پیک کا اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اگر پڑے گا تو پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بگرام ایئر بیس کی. بگرام ایئر بیس بظاہر تو لگتا ہے امریکہ کا مسئلہ ہے, لیکن اگر ہم ریجنلی دیکھیں تو اس کی ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے, اور اسپیسیفکلی اس پیکٹ کے بعد امریکہ کا زیادہ زور دینا بگرام ایئر بیس پہ, یہ خود میں ایک سوالیہ نشان ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رشید صافی صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جو یہ پیکٹ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں, ایسی کیا نیڈ ہے؟ اس سے پہلے کوئی اتنی ڈسکشن بھی نہیں تھی کہ ان کو یکدم دوحہ اٹیک کے بعد یہ پیکٹ کرنا پڑ گیا اور اب ہم جو ہے تو ڈیفنس میں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. شکریہ آصف. دیکھیں, یہ جو ایس ایم ڈی اے ہوا ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں, ہم سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات 14 اگست 1947 سے لے کر تاحال بہت گہرے ہیں, اور ہم نے ہر آزمائش کے وقت میں سعودی عرب کو آزمایا ہے اور سعودی عرب ہر آزمائش پہ پورا اترا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سعودی حکام کو یا حرمین شریفین کو جب پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان نے بھی اپنے سعودی بھائیوں کو مایوس نہیں کیا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات پہلے ہی سے نہ صرف تجارتی, برادرانہ اور اسلامی اخوت کے دائرے میں چل رہے تھے, بلکہ دفاعی طور پہ بھی دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ہر مشکل وقت میں ہمیں کھڑے نظر آئے. اگر ہم زیادہ پرانی باتیں نہ دہرائے اور پاکستان جس قوت کے بلبوتے پہ آج دنیا میں سر اٹھا کے چل رہا ہے, یعنی میں پاکستان کی جوہری قوت کی بات کر رہا ہوں, اس قوت کو حاصل کرنے میں بھی سعودی عرب کا ایک نہایت اہم کردار رہا ہے. نہ صرف جب اس ٹیکنالوجی کو ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں لے کے آئے اور پاکستانی سائنسدانوں کو جو ضروریات پیش آئی اس میں بھی سعودی عرب کا کردار نمایاں رہا, لیکن اس وقت جب میاں نواز شریف نے باوجود عالمی دباؤ کے, خصوصاً امریکی حکومت کے سامنے ڈٹ کے جب دھماکے کیے, تو اس سے پہلے اب راویوں نے وہ تمام کہانیاں کتابوں میں محفوظ کر دی ہے کہ کس طریقے سے سعودی عرب نے پاکستان کو دھماکوں سے پہلے یقین دلایا ساتھ دینے کا, اور اس کے بعد جب ہم کو توانائی کی ضرورت پڑی اور ہم عالمی پابندیوں کے ضد میں آئے, چاہے وہ سی ٹی بی ٹی ہو یا اس قسم کے باقی پاکستان کے خلاف جو عالمی آئی اے ای کے اقدامات تھے, یا امریکی دباؤ یا بھارتی ایجنڈے کے تحت جو پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی اور پاکستان کو خصوصاً توانائی کی شعبوں میں شدید ضروریات کا سامنا کرنا پڑا, تو اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے بغیر کسی معاوضے کو پاکستان کو تیل کے سپلائی جاری رکھی, اور جس کے نتیجے میں پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچا اور اس کرائسس کے عمل سے پاکستان باہر نکلا. اب آتے ہیں, میں ان تاریخی حوالوں میں اگر ہم جائیں گے تو بات بہت طویل ہو جائے گی, کس طریقے سے حرمین شریفین کی پاکستان نے باقاعدہ عملی طور پر عسکری قوت کے ذریعے اس کے دفاع میں سعودی درخواست پہ جو کردار ادا کیے ہیں وہ اپنی جگہ پہ اپنی کہانیاں ہیں. پھر یمن اور شام اور باقی جو پڑوسی ملک جو تنازعات سعودی عرب کے ساتھ رہے, یا حتیٰ ایران کے ساتھ
جو عالمی سطح پہ ایک کشمکش رہی انقلابی ایران کے بعد، جو نئی حکومت ایران میں آئی، اس سے لے کر تاحال جو ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کو معمول پہ لانے میں پاکستان کا کردار بہت کلیدی رہا۔ یہ تمام چیزیں پاکستان کی خارجہ سفارتی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اب جو آپ نے سوال کیا کہ اب ضرورت کیوں پیش آئی، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ گوچہ وزیر اعظم پاکستان بھی دے چکے ہیں، اور پاکستان کے آرمی چیف نے تو کل کے اس پہ بات نہیں کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو اشارے مل رہے ہیں یا جو ان کی طرف سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ خطے میں اسرائیل نے طاقت کا توازن اس لحاظ سے بگاڑ دیا تھا کہ ایک تو غزہ کی پٹی کو اور فلسطین کو انہوں نے مٹی کا ڈھیر بنا دیا، ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، اور یہ عمل تاحال جاری ہے۔ اور پھر جب قطر پہ اسرائیل نے جارحیت کی، قطر ایک ایسا ملک ہے جو مڈل ایسٹ میں سب سے قریب ہے امریکہ کے بہت بڑا اتحادی ہے، اور امریکی اڈوں سے ہوتے ہوئے یہ مسائل آئے ہیں، اور ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے یہ تمام چیزیں آئی ہے، اور اب وہ باتیں بھی کھل گئی ہے کہ اس پورے عمل میں کس طرح وائٹ ہاؤس اور کس طرح پینٹاگون آن بورڈ تھا۔ تو ان تمام باتوں کے بعد جب قطر جیسے ملک جو 30-35 سال سے امریکی اتحاد کا حصہ رہا ہے، دنیا میں ایک بڑے نیگوشیٹر کے طور پہ سامنے آیا ہے، چاہے حماس کے ساتھ اسرائیل کے مذاکرات ہو، چاہے اسرائیلی مغویوں کی بازیابی کے حوالے سے مذاکرات ہو، چاہے الفتح کے ساتھ بات چیت ہو، اس سے پہلے پی ایل اے جب موجود تھا، ان کے ساتھ جس طریقے سے قطر نے اسرائیل کے جو معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کی، ان تمام کے علاوہ چاہے دوحہ ایگریمنٹ کے ذریعے طالبان کے ساتھ امریکی معاہدہ ہو، نیٹو کے نکلنے کا معاہدہ ہو، ہر لمحے پہ قطر نے بغیر کسی پیشگی شرائط کے امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن جواب میں ان کی ساورنٹی کو پامال کیا گیا، ان کی خود مختاری پہ اٹیک کیا گیا، اور آپ نے پھر دیکھا کہ کس طریقے سے پھر پاکستان نے فوری طور پر اس کے رد عمل کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے دوحہ کا دورہ کیا، اس کے فوراً بعد OIC اور مسلم ممالک کی جوائنٹ کانفرنس کا انعقاد ہونا۔ تو یہ بات مڈل ایسٹ میں تو بہت عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے مڈل ایسٹ میں ایک ایسا گٹھ جوڑ ہے ان کا کہ یہ جو عرب ممالک ہے جو تیل اور وسائل سے مالا مال ہے، ان کی بہت زیادہ 80-90% انویسٹمنٹ امریکہ کے ساتھ ہے یا امریکی کمپنیوں کے ساتھ ہے، لیکن باوجود اس کے امریکہ کی نیت میں اور اسرائیل کی نیت میں تو براہ راست ایک کوٹ ان کے لیے پایا جا رہا تھا۔ تو اب سعودی عرب کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اگر قطر کو سپیئر نہیں کیا گیا، اگر لبنان کو نہیں چھوڑا گیا، اگر ایجپٹ کو نہیں سپیئر کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اگر باقی مشرقی وسطیٰ کے ممالک جو کنیکٹڈ ہے اسرائیل اور عرب تنازع میں، ان کو سپیئر نہیں کیا گیا، تو مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی اکانومی اور فوجی قوت سعودی عرب کو بھی کسی لمحے اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہی وہ بنیادی عوامل تھی، جواب طویل ہوا سیف، لیکن یہی تمام چیزیں تھی جس نے سعودی قیادت کو مجبور کیا کہ وہ دنیا کے پہلے اسلامی اور واحد اسلامی قوت، اور جس کی فوج بھی انتہائی باصلاحیت ہے، 10 مئی کے حالات نے سیف دنیا بدل کے رکھ دی۔ تو اس 10 مئی کی جیت کے تناظر میں سعودی عرب نے یہ مناسب سمجھا کہ ہمارا جو انڈر دا ٹیبل ایک دوستانہ اور دفاعی تعلق ہے، اب اس کو
اوپن کیا جائے، تشت از بام کیا جائے اور اس کی اناؤنس کی جائے، اور یہ ایک ایسی چتری ہے پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں یہ SMDA جو ہوا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف سعودی عرب کو فائدہ ہوگا بلکہ لانگ رن میں پاکستان بھی اس سے کافی مستفید ہوگا۔ اچھا، ویسے تو ایک تو یہ بھی سوال ہے کہ لیکن اس سے سوال سے پہلے میں ایک چیز کی طرف چلا جاؤں، میرے مائنڈ میں ہی یہ کویسچن ہے کہ ابھی ہم نے آج دیکھا ہے کہ مختلف 2-4 ممالک ہیں، میں نام ابھی سوری ذہن سے نکل رہے ہیں، انہوں نے فلسطین کو ریکگنائز کیا ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے، اتنی کوئی ہیومینیٹیرینلی کوئی چیز آ گئی ہے یا یہ بھی کوئی ایک کانسپیریسی ہے جس کا ایک حصہ ہے یہ؟ نہیں دیکھیں، اب دنیا نہ ایک تو بنجامن نیتن یاہو نے پچھلے ہفتے خود اپنے زبان سے یہ بات کہہ دی ہے کہ مسلم دنیا اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جو باشعور آوازیں ہیں دنیا میں، ان آوازوں کی وجہ سے اسرائیل جو ہے دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو ان کی یہ بات، انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو اب اس بات کا بھی یقین ہو گیا ہے کہ واقعی وہ تجاوز کر رہا ہے اور وہ ہر حدود کو پلانک رہا ہے۔ انہوں نے قطر کو نہیں بخشا، انہوں نے ایران میں جا کے اٹیکس کی، انہوں نے ترکی کو دھمکیاں دی، انہوں نے بھارت کے ذریعے پاکستان میں اپنی پراکسیاں انسٹال کی۔ لیکن اب ان کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے کہ اگر وہ اسی طرح چلتا رہے گا تو جو ہمیں ایک بکھری ہوئی مسلم دنیا ہے، ایک تو وہ کم از کم اس کاس پہ اگر فلسطین کے لیے نہیں تو کم از کم اسرائیل کا رستہ روکنے کے لیے مڈل ایسٹ کے طاقتور ممالک جو GCC کنٹریز ہے، ان کو اگر اس وقت بھی ہوش نہیں آیا تو پھر ان ممالک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو یہ ایک جو آپ جن طاقتور مغربی ممالک، جس میں برطانیہ میں تو باقاعدہ جو فلسطینی مشن تھا، آج اس کو سفارت خانے کا درجہ دیا گیا، اور اس کے علاوہ کینیڈا اور جیسے باقی جو 3-4 فرانس جیسے ممالک، انہوں نے جو تسلیم کیا ہے فلسطینی اتھارٹی کو ایز اے آزاد مملکت کے، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اس پہ اسرائیل نے بہت برا منایا ہے، امریکہ نے ابھی خاموشی اختیار کی ہے، لیکن ایک بات سے طے ہے کہ اسرائیل کے ساتھ آخری کڑا رہنے والا ملک امریکہ ہی ہوگا۔ قطر پہ حملہ ہو، ایران پہ حملہ ہو، غزہ کی پٹی میں جو مظالم ہو رہے ہیں، یا اسرائیل کی بدماشی مڈل ایسٹ کے باقی ممالک میں جہاں جہاں پہ ہے، اس کا براہ راست ذمہ دار جو ہے امریکہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو وزیر خارجہ ہے، وہ فوراً قطر کے حملے کے بعد وہ سب سے پہلے بجائے کہ وہ وکٹم کے پاس جاتے، وہ پہلے بدماش کے گھر گئے اور وہاں پہ یہ بیان دیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات دیواری گریا سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ تو یہ اس سے زیادہ جو ہے، جو ایک مذہبی بنیادوں پہ، جو ایک نظریاتی طور پر امریکہ کے جو اعلیٰ حکام ہے، امریکہ کے ڈیفنس منسٹر کے آپ بیانات دیکھ کے، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات دیکھ کے، آپ یہ جو وزیر خارجہ ہے امریکہ کے، ان کے بیانات دیکھ کے، تو اس میں انہوں نے کل کی دنیا کو بتا دیا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اگر امریکہ کی کوئی ترجیح ہے تو وہ اسرائیل ہے، باقی دنیا کے ساتھ ان کا اس کے بعد میں معاملات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ویسے ایک وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں اور اپنی ڈسکشن جاری رکھیں۔ جی، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمیں جوائن کیا ہے شکیل رامے صاحب نے،
جو کہ ایکسپرٹ ہیں ڈفرینٹ انٹرنیشنل افیئرس کے معاملات میں. پہلے تو سر آپ کو خوش آمدید کہوں گا شو میں. بڑی مہربانی. رائٹ سر. اچھا سر, ہم بات کر رہے تھے پاکستان سعودیہ کے جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے, اور صافی صاحب نے اس پہ بڑی ڈیٹیل ایون ہسٹوریکل بھی ان کا کچھ جو انہوں نے بتایا کہ کیسے ہسٹری میں کچھ چیزیں چلی ہیں ہماری. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک انفلوئنس اگر ہم اکنامکلی دیکھیں, جہاں پہ ہم سی پیک کو اپنا فلیگ شپ پروجیکٹ کہتے ہیں, اور وہ ہے چائنا کے, مطلب مینلی تو چائنا کا ہی پروجیکٹ ہے. کیا چائنا اس ڈیسیجن کے لوپ میں ہے, یا چائنا اس بات سے خوش ہے کہ ہم نے ایک پیکٹ کیا ہے جو سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس کا؟ دیکھیں, ایک جہاں تک لوپ میں ہونے کی بات ہے نا, چائنی کا یہ خاصہ ہے جی کہ وہ کسی بات کا شور نہیں مچاتے, جہاں ڈول نہیں پیٹتے, وہ چپ کر کے کام کرتے ہیں. جی مطلب آپ دیکھ لیں, ابھی جو ریپروچمنٹ ہوئی تھی چائنا کی اور ایران کی اور سعودی عربیہ کی, جی جب تک وہ انہوں نے خود اناؤنس نہیں ہوا, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ یہ ریپروچمنٹ ہو چکی ہے. تو چائنا کی فارن ڈپلومیسی کا جو خاصہ ہے, وہ ڈھول پیٹنے کی بجائے وہ سالڈ ریزلٹس پہ یقین رکھتے ہیں. صحیح. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ ہے, چائنا اس پہ خوش بھی ہوگا, اور مجھے لگتا ہے کہ نیئر فیوچر میں چائنا اس کا حصہ بھی بنے گا. اور میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ چائنا کو پاکستان اور سعودی عرب کو چاہیے کہ چائنا کے ساتھ پارٹنرشپ بلڈ کرے, جی کیونکہ چائنا الائنسز پہ نہیں جاتا, چائنا پارٹنرشپس پہ جاتا ہے. جی اور اس کی بڑی ایک سالڈ ریزن ہے جس کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں. جی دیکھیں, ایک تو پہلی ریزن یہ ہے, اسرائیل کی بیک پہ کون ہے؟ یو ایس اے اور ویسٹرن کنٹریز. جتنا ان کا اسلحہ ہے, یا سعودی عربیہ ہو گیا یا دوسرے عرب ممالک ہو گئے, ان کے پاس موسٹلی وہ جو اسلحہ ہے کہ وہ سارے کا سارا ان سے آتا ہے. جی نمبر 2, وہ ان کا جو نیویگیشن سسٹم ہے کہ جس کے تھرو آپ نے میزائل مارنا ہے یا آپ نے اپنے جہاز اڑانے ہیں, وہ موسٹلی ویسٹرن کے ہی بیسڈ ہے. جی کیا وہ اس کو الاؤ کریں گے کہ سعودی عرب کو یا کسی دوسرے ملک کو کہ وہ جو سارا سسٹم جو ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کریں؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ نے دیکھ لیا نا قطر میں کیا ہوا, جی انہوں نے بتانا تک گوارا نہیں کیا, الاؤ کہاں کریں گے وہ. ابھی جو کہ ان کے سورس کوڈ نہیں دیں گے, کچھ بھی نہیں دیں گے. اس کنٹیکسٹ میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کو چاہیے کہ چائنا کو اس میں پارٹنرشپس میں لے کے آئے, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جو ماڈرن آپ کو اسلحہ چاہیے وہ ہمیں چائنا سے مل سکتا ہے. میں دیکھ لیں ابھی دنیا جو کہ یعنی فائٹر جیٹس کی بات کریں, دنیا ابھی 5th جنریشن کی بات کر رہی ہے, تو چائنا جو کہ 6th میں چلا گیا ہے. بالکل. اگر اب ہم بات نیویگیشن سسٹم کی بات کریں تو چائنا کا اپنا نیویگیشن سسٹم ہے جو کہ ویسٹرن سسٹم سے بہت اچھا ہے, اور جس نے پاکستان کو بہت فائدہ دیا ابھی ریسنٹ انڈیا کی وار میں, کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارا کوئی ان کو فٹ پرنٹ ہی نہیں ملتا, کیونکہ ہم ان کے نیویگیشن سسٹم پہ نہیں ہیں. جب ان کے نیویگیشن سسٹم پہ نہیں ہے تو فٹ پرنٹ ان کو کہاں سے ملے گا ہمارا. اسی طرح پھر آپ دیکھیں ان کی جو میزر ٹیکنالوجی ہے, جو ان کے اسپیشلی ہائپرسونک میزائلز ہیں, وہ بڑے ایڈوانسڈ ہیں. تو یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کو چائنا کو ساتھ لانا چاہیے. مگر یہاں یہ سوال یہ بھی ہوتا ہے, کیا چائنا اس میں پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتا ہے یا ساتھ دے سکتا ہے؟ کیا چائنا میں ول ہوگی؟ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہوگی, کیونکہ اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے. جب 1981 میں اسرائیل نے عراق پہ حملہ کیا ان کے اٹامک پلانٹس پہ, تو اس وقت سعودی عربیہ کو اپنی جو کہ سیکیورٹی کے یعنی کہ بہت ان کو فکر ہوئی کہ اب کیا ہوگا ہمارا. تو وہ یو ایس اے کے پاس گئے, ویسٹرن کنٹریز کے پاس گئے, ہمیں لانگ رینج میزل دیجئے, میزائلز ہمیں چاہیے تاکہ جب پروٹیکشن چاہیے ہمیں. تو یو ایس اے نے اور ویسٹ نے ان کو نہ کر دی. اس وقت جب سعودی عربیہ نے چائنا کو کنٹیکٹ کیا, موسٹلی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایمبیسی تھی واشنگٹن میں اس کے تھرو کنٹیکٹ کیا گیا. اینی ویز, جب چائنا کو کنٹیکٹ کیا سعودی عربیہ نے, تو 1985-6 میں چائنا نے ان کو لانگ رینج میزائل دیے, جو اس وقت ڈیل بنتی تھی $3.7 بلین کی. تو اس وقت یہ ایک اور اہم چیز ہے جس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے کہ اس وقت چائنا اور سعودی عربیہ کا کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں تھا. سعودی عربیہ نے ابھی تک چائنا کو آفیشیلی یعنی کہ ریکگنائز نہیں کیا تھا, اور وہ جو کہ ریپبلک آف کوریا جس کو اب ہم تائیوان کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ تھا. ڈسپائٹ دس فیکٹ کہ چائنا نے اس وقت یہ اسٹیپ لیا اور سعودی عربیہ کو وہ میزائل پرووائڈ کیے, جس کی وجہ سے سعودی عربیہ نے فیل کیا کہ ہماری سیکیورٹی کافی زیادہ سیکیور ہوئی ہے.
اور وہ بلڈ ہوتے ہوتے آج اور سعودی عربیہ اور چائنا کا ریلیشن بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو چکا ہے. میں دیکھیں ٹریڈ میں جو ہے لاسٹ ایئر میں تھا 16 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہوئی ہے، جس میں یعنی کہ سعودیہ ٹریڈ پلس میں تھا. پھر جب لاسٹ ٹائم شہزادہ محمد بن سلمان گئے تھے چائنا، پھر جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ آئے سعودی عربیہ 2022 میں، تو وہاں پر یہ ڈیسیجن ہوگا تو یہ مختلف قسم کے دفاعی چیزوں کی جوائنٹ پروڈکشن پہ جائیں گے، جس میں یعنی کہ ویسٹرن کنٹریز یہ کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دونوں ممالک مل کے لانگ رینج میزائلز اور اس طرح کی دوسری چیزیں بھی بنائیں گے. اور جہاں تک پاکستان کے ساتھ تعلق کی بات ہے، وہ تو میرا خیال نہیں کہتا کہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اور چائنا کے کیا تعلقات ہیں. بالکل وہ تو ہمارے ساتھ ہر وقت کھڑا رہتا ہے. مطلب ابھی وار ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، تو میرا تو چائنا ایک ملک تھا کہ جس نے اوپنلی ان کے جو لوگ ٹی ویوں پہ آ کے، آپ باقی چھوڑے آپ ان کی جو وہ میمز بناتے ہیں لوگ، وہ جتنے چائنا کے مشہور کیے ہوئے ہیں شاید وہ کسی کے بھی نہ ہوئے، جو انہوں نے انڈیا کے جہازوں کے میمز بنائے ہیں، مشہور ہوئے ہیں ویسے جو ان کے سانگز جو ہے وہ سارے کے ساتھ تو چائنا کا اور پاکستان کا ریلیشن تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. تو میرا خیال کہتا ہے ایک تو یہ ضرورت ہے وقت کی، اگر انہوں نے پاکستان نے اور سعودی عربیہ نے ویسٹ کو کمپیٹ کرنا ہے، چائنا ساتھ ہے. دوسری بات یہ مجھے لگتا ہے کہ چائنا آ جائے گا، کیونکہ ہسٹوریکلی سارے فیکٹس یہی بتاتے ہیں کہ چائنا اپنی پالیسی میں بڑا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ کسی ویسٹ کو یا کسی ملک کی بات نہیں سنتا. میں پارٹنرشپ کا لفظ یوز کر رہا ہوں، میں پیکٹ کا یا الائنس کا لفظ نہیں یوز کر رہا. صحیح. کیونکہ چائنا کبھی بھی الائنس نہیں بناتا. آپ مجھے بتا دیں پاکستان کے ساتھ جتنے اس کو کہتے ہیں آئرن بردر ہے، بردرہڈ ہے، سارا کچھ ہے، مگر کبھی آپ نے الائنس کا لفظ سنا کبھی کسی نے؟ یا رشیا کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی. تو اس وقت بھی جو ایسی ہوگی سارا کچھ وہ ساری پارٹنرشپس ہے. تو پارٹنرشپ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی مدد بھی کرتے ہیں مگر وہ بڑا نارمل رہ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، اگر ہم بات کریں ویسے جو انہوں نے بتایا بظاہر تو بن بھی سکتا ہے کہ ایک ایکسس بھی بن جائے، اور سعودی عرب جو ہے وہ بھی ایک چاہے ہم کہیں تیل کی وجہ سے ہی اسٹرانگ ہے. ہمارے جو خواجہ آصف کا بھی ایک بیان آیا تھا کہ ہم سعودی عرب کو جو ہے تو جو ہماری نیوکلیر پروٹیکشن ہے ہم وہ ایکسٹینڈ کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک ہمارے نیوکلیر ایسٹس ہیں اس کے اوپر مطلب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کویسچنز ہیں، لیکن ہاں پرابلمز ہمارے لیے اس سے بھی بنتی ہیں، انٹرنیشنلی بھی اس کو اکثر کویسچن کیا جاتا ہے. اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب کو نیوکلیر سیکیورٹی کہہ لیں یا ان کو جو ہے ایکسٹینڈ کریں گے، کیا یہ پاکستان کا سول ڈیسیجن ہے یا بیک پہ کچھ ہے اتنا بڑا ڈیسیجن کے؟ دیکھیں، اگر آپ کے سوال کا اس پہلو کو آپ اس سوال کے ذریعے اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ اس معاہدے کے پیچھے کیا صرف پاکستان کا سول اور ملٹری دونوں لیڈرشپ کا یہ فیصلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں اس بات پہ راضی ہے، تو اس بات کی تو تصدیق ہو چکی ہے کہ ہاں یہ فیصلہ متفقہ طور پر کیا گیا ہے. دوسری بات جو وزیر دفاع خواجہ آصف کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس SMDA کے مکمل مندرجات کو دیکھیں تو اس میں وہ تمام وسائل اور وہ تمام دفاعی تعاون شامل ہے جو دونوں ممالک کے اسٹرینتھ میں ہے. تو اس میں آپ ان چیزوں کی تخصیص نہیں کر سکتے کہ کیا ہم اس میں اگر جوہری جنگ خدا نخواستہ چڑھتی ہے خطے میں، مڈل ایسٹ میں چڑھتی ہے، اس خطے میں چڑھتی ہے، خدا نہ کرے، تو وہ تو ڈیزاسٹر ہوتا ہے نا. اس میں تو بہت ساری چیزیں، وہ اس جنگ کا آغاز ہی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پہ مبنی ہوگا، تو تب خدا نخواستہ اس جنگ کی کیفیت پیدا ہوگی. باقی پاکستان کا جو خواجہ آصف صاحب کا بیان، اس کو میں ایک سفارتی اور ایک سیاسی بیان سمجھتا ہوں، لیکن اگر ہم پاکستان کے جوہری پروگرام کے آغاز سے لے کر تاحال جتنی بھی ہم نے ترقی کی ہے، جتنی بھی ہمارے پاس جوہری ہتھیار ہے یا جوہری صلاحیت ہے، ان تمام صلاحیت اور اس پورے پروگرام کا مقصد صرف اور صرف دفاع ہے اور خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنا ہے. تو اس صورت میں اگر پاکستان دفاعی لحاظ سے سعودی عرب کو اگر کسی
لمحے پہ ضرورت پڑتی ہے. ابھی تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, لیکن اسرائیل کا اس خطے میں موجود ہونا, اسرائیل ایک ایٹمی قوت ہے اور اس کی پشت پر امریکہ جیسا بہت بڑا ایٹمی قوت, ایک اور قوت بھی موجود ہے, اور مغربی ممالک کی شے بھی اسرائیل کو حاصل ہے. مشرق وسطیٰ میں کسی ملک کے پاس دفاعی استعمال کے لیے جوہری قوت نہیں ہے. تو پاکستان اگر سعودی عرب کے ساتھ جو ایس ایم ڈی اے کا اساس ہے کہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے پہ اس حملے کی ہم نے وضاحت نہیں کی ہے کہ اگر ایک ملک پہ, ایک مملکت پہ حملہ ہوتا ہے تو دوسرے ملک پہ اس حملے کو حملہ تصور کیا جائے گا. تو اس تناظر میں تو پاکستان اپنے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا مقصد حتیٰ انڈیا کے خلاف استعمال کرنے کا بھی نہیں ہے. انڈیا چونکہ ہم سے عددی لحاظ سے زیادہ طاقتور ہے, اقتصادی لحاظ سے وہ ہم سے آگے ہے, ایگریشن میں بھی ان کی کوئی ثانی نہیں ہے, تو ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنے ایٹمی پروگرام کو انڈیا کے برابر رکھا ہے. کبھی ہم آگے ہو جاتے ہیں کچھ اور کبھی وہ آگے ہو جاتے ہیں. تو جب دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ تو پھر اس میں ہر چیز آئے گی. ظاہر ہے اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی, میں نے آپ کو پس منظر بتا دیا کہ جب یہی ایٹمی قوت ہم حاصل کر رہے تھے تو نواز شریف کی اس وقت کی حکومت کی جو سب سے بڑی ایک ہیلپ کی گئی تھی, مدد کی گئی تھی, وہ سعودی عرب نے کیا تھا. تو اب اگر خدا نخواستہ سعودی عرب پہ کوئی برا وقت آئے گا اور ان کو دفاعی طور پر ہم سے کسی بھی دفاعی صلاحیت کی ضرورت ہوگی تو اس معاہدے کے مطابق پاکستان پابند ہوگا کہ اپنے سعودی بھائیوں کی ہم مدد کرے. اور اسی طرح اگر کسی لمحے پہ دوبارہ ہمیں اس خطے میں, چونکہ ہمارے سر پہ بھی ایک جلاد بیٹا ہے, ایک جارح بیٹا ہے, ایک جنونی بیٹا ہے, تو اگر ان کی طرف سے کوئی جنونیت دوبارہ وہ دکھاتے ہیں تو اس صورت میں پھر سعودی عرب کو آنا پڑے گا آگے. ویسے اسی پہ کہ سعودی عرب کے آنے کی بات ہے, ویسے تو ہم شکیل صاحب ہم اپنے لحاظ سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی دیں گے. ویسے مطلب یہ ڈیفنس جو پیکٹ ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا ایک اقدام ہے, اور پاکستان کے لیے بھی اور سعودی عرب کے لیے بھی, لیکن جب بھی ڈسکشن ہوتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے جو ڈیفنس ہے وہ پہنچے گی اگر سعودی عرب پہ اٹیک ہوگا. سوال یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں امریکہ جس کو بھی اکوپمنٹ دیتا ہے تو ساتھ میں ایک رول اینڈ ریگولیشن کا کہ کہاں پہ استعمال کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا, جو کہ پاکستان کے ساتھ بھی کیا انہوں نے F-16 میں کھڑے کیے ہوئے ہم لوگوں نے. سیم سعودی عرب کو بھی جو انہوں نے جہاز دیے ہیں یا جو بھی انہوں نے ان کو اکوپمنٹس دیے ہیں ان کے ساتھ بھی تو وہ مینولز لگے ہوں گے نا کہ کہاں یوز کرنے کہاں نہیں یوز کرنے. تو یہاں پہ سعودی عرب پھر پاکستان کی ہیلپ کیسے کرے گا؟ دیکھیں ایک جو پہلی بات جو کہ ابھی آپ صافی صاحب سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کر سکتا ہے خود. جی دیکھیں پاکستان ایک بڑی طاقت ہے, جی ہم خود ہی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ادروائز اگر پاکستان خود سے نہ کر سکتا ہوتا تو ہم انڈیا کو کبھی جواب نہ دیتے, بالکل, کیونکہ تمام مغربی ممالک اور ایون کہ ہمارے بہت ہی مشرق وسطیٰ کے کوئی ممالک بھی ہمیں منع کر رہے تھے نہ کریں. تو پاکستان جب کرنے پہ آتا ہے نا تو یہ ہماری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم کا ایک خاصہ ہے, پھر ہم لڑنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جو سعودی عرب کو اٹامک امبریلا کی بات ہے, دیکھیں میرا تو ایک ایمان کا حصہ ہے, چاہے یہ پیکٹ ہو یا نہ ہو, اگر بات مقدس مقامات کی ہوگی دنیا کا کوئی بھی جو مسلمان ہے وہ اپنی جان بازی اپنی ہر چیز کی بازی لگا دے گا. کیا مال ہے, کیا آپ کہہ لیں کہ اٹامک ہے, کیا اٹامک نہیں ہے, تو وہ پاکستان اس کی بازی لگا دے گا. اور تیسری بات, مجھے نہیں لگتا کہ اٹامک جنگ کی بات نوبت آئے گی. ہاں یہاں تک کہ امریکہ اور ویسٹ بھی جنگ میں کود پڑے, اس سے پہلے نہیں نوبت آ سکتی, کیونکہ پاکستان اتنی طاقت ہے کہ پاکستان اسرائیل کو بڑی ایزیلی کنونشنل وار میں کنٹرول کر سکتا ہے, اس کو ہلنے نہیں دے گا. ہم میں اتنی صلاحیت ہے ہماری ایئر فورس میں اور ہماری میں. ہاں اگر پیچھے اس کے وہ بھی آ جاتے ہیں تو پھر یہ پرابلم یہ جو کہ چیز ہے یہ ہوگا. یا ابھی بات کی کہ سعودی عرب ہماری کیسی ہیلپ کر سکتا ہے. دیکھیں ابھی دیکھ رشید صافی صاحب نے بڑی خوبصورت بات شیئر کی ہے کہ جب ہم نے اٹامک بم بنایا تو جو پہلے تعاونات تو رہا ہی رہا, جو جب دھماکے کی یہاں پہ پوری دنیا نے پابندیاں لگا دیں
تو ہمیں کس نے آ کے اس میں بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی؟ بالکل سعودی. تو یہ بھی ایک ہیلپ ہے نا. ہیلپ نے دیکھیں ہیلپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ ان ذرائع سے ہیلپ کرتے ہیں. اب جہاں پر جو کہ ہم سب سے بڑی اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو کہ اسپل اوور امپیکٹ ہو سکتا ہے یا اس کا سائڈ بینیفٹ ہو سکتا ہے اس سے اس کا کیا کہتے ہیں معاہدے کا, وہ تو اکنامک ہو سکتا ہے نمبر 1. نمبر 2, جو ویپن دیا گیا ہے سعودی عربیہ کو اس میں یہ شرط ہو سکتی کہ آپ نے اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کرنا. وہاں یہ شرط تو نہیں نہ ہوگی کہ آپ نے اپنے انڈیا کے خلاف نہیں استعمال کرنا. بالکل, کیونکہ وہ تو پھر ہم ویپن استعمال کر سکتے ہیں, چاہیے ہوگا. اول تو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی, ہم خود ہی مینیج کر لیں گے. ہمارے ساتھ چائنا بھی ہے, جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہمیں وہاں سے مل جاتا ہے. بالکل, تو وہ بھی ہیلپ کر لیں گے. جو سب سے بڑی ضرورت ہم کر سکتے ہیں وہاں سے ہیلپ ہمیں مل سکتی ہے وہ اکنامکس. اکنامک اگر ہم اپنی ٹھیک کر لیں, دیکھیں صرف سعودی عربیہ نہیں اور بھی کئی عرب ممالک ہیں کہ جن کے پاس سارا ان کا اگر انویسٹمنٹ فنڈ کو جمع کیا جائے تو ٹریلینز آف ڈالر ہیں. بالکل. تو یہ اگر ہم اس انویسٹمنٹ کو لا سکیں پاکستان میں, اور جو دیکھیں ایک بڑی پاور بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ کے پاس ملٹری بھی ہو اور آپ کے پاس اکانومی بھی ہو. ملٹری تو ہے, ساری دنیا مانتی ہے. اکانومی بھی آئے تو ہم دنیا کی ایک بڑی طاقت بن سکتے ہیں. مگر اس کے لیے ہماری جو کہ اکنامک مینجمنٹ ٹیم ہے, جو ہماری اکانومی ٹیم ہے, اس کو سیکھنا پڑے گا آرمی سے کہ کس طرح پروفیشنلزم, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, میرٹ اور انسٹیٹیوشنز کیا رول پلے کرتے ہیں. اگر آپ نے ابھی ہمارے جو انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے اکانومی مینجمنٹ میں, ہم ایڈ ہاک بیس پہ چلتے ہیں, کبھی جہاں سے کنسلٹنٹ ہائر کر لیا, کبھی وہاں سے کر لیا. ہم ابھی تک ویسٹ کے یعنی کہ ساحر سے نہیں نکلے. اگر ویسٹ کے ساحر میں رہنا, اگر آپ کی ٹیکنالوجی جو کہ ویپن وغیرہ ہیں وہ بھی اس ویسٹ کے ہی ہوتے ہیں, ابھی بھی آپ مار کھا جاتے. آپ نے انڈیپینڈنٹ کچھ بنایا تو آپ گئے نا. آپ دیکھیں گے, آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ ہمارے پی ایف میں ہے میرا سب سے زیادہ ریشو ہے پی ایچ ڈی کرنے کی. ان کے جو کہ ان کے گریجویٹ باہر جاتے ہیں ان کے آفیسرس, یہ اس کا ڈیویڈینڈ ہے کہ وہ ماڈرن ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں. یہ ڈیویڈینڈ ہے کہ ہم دنیا کی واحد پی ایف اے ایسی ایئر فورس بن گئی ہے کہ جس کے جو اپنے جہاز خود بناتی ہے. ہمارے ان میں یہ چیزیں ہیں, ہمیں یہ چیزیں وہاں سے سیکھ کے اکانومی میں بھی ڈپلائی کرنی چاہیے. بالکل. اچھا صافی صاحب, اگر ہم یہاں پہ بات کریں کشمیر کی, اگر بات کریں یہ جو پاکستان کا ایک مسئلہ ہے انڈیا کے ساتھ, ویسے تو اگر آپ ان کے اس میں دیکھ لیں, ایکشن پلان میں دیکھ لیں 25-29 میں, تو بھی ذکر ہے اس میں کشمیر کے کہ پاکستان کو سپورٹ کیا جائے گا, لیکن پریکٹیکلی ہمیں نظر نہیں آتا اس طرح سے. دوسری بات, کیا سعودی عرب اب اس کاز میں پاکستان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہوگا جیسے ہم چاہ رہے ہیں؟ اچھا, پہلے بات تو ایک ہمیں یہ کلیئر کرنی چاہیے کہ یہ جو ہمارا SMDA ہوا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ میں, یہ کسی جنگ کو یا تنازع کو ہوا دینے کے لیے یہ معاہدہ نہیں ہوا ہے, بلکہ جنگی ماحول اور تنازعات کو کم کرنے کے لیے اور طاقت کا توازن برقرار کرنے کے لیے یہ معاہدہ ہوا ہے. اس سے پہلے سعودی عرب کا جو آپ جوہری سپورٹ کی بات کر رہے تھے, اس حوالے سے امریکہ جیسے ملک کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ موجود تھا. لیکن قطر پر حملے کے بعد عربوں کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ امریکہ اسرائیل کے مقابلے میں کم از کم عربوں کی مدد نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہے گا. اب یہ ہوگا کہ پاکستان کی اگر جو ایک ایٹمی قوت ہے یہ چھتری فراہم ہوتی ہے سعودی عرب, اور جس طرح ہمارے جو حکمران ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں اور ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں, جس میں قطر, UAE اور GCC کے باقی ممالک شامل ہے, تو یہ ایک ایسی چھتری ہوگی کہ اس میں نہ صرف پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ اس کے نتیجے میں مڈل ایسٹ محفوظ رہے گا, بلکہ چین جو انڈائریکٹلی پاکستان کے ساتھ, آپ کو رامے صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ الائنسز کا حصہ تو نہیں بنتا لیکن وہ پارٹنرشپ پہ یقین رکھتا ہے, پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, تو ظاہر ہے اگر اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ایک دفاعی موڈ میں آتا ہے, ایک جنگی ماحول میں خدا نخواستہ پاکستان کودتا ہے, تو جس طرح 10 مئی اور 6 مئی اور مئی کے آغاز میں چین نے پاکستان کی نہ صرف ساورنٹی کو برقرار رکھنے میں پاکستان کی مدد کی, بلکہ پاکستان کے دشمن کو سبق سکھانے میں پاکستان کے ساتھ عملی طور پر ٹیکنیکلی انوالو رہا, تو اس میں چین کی بھی ایک شمولیت پاسبل ہے. اب کشمیر کی بات کرتے ہیں.
کشمیر ایک ایسی ٹیریٹری ہے، ایک ایسا متنازع علاقہ ہے جو پاکستان سمجھتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے لے کر یہ پورا جو ہمارا جموں کشمیر اور ویلی ہے، ہماری آزاد کشمیر کے جتنا علاقہ ہے پاکستان کا ہے، اور انڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ پوری کی پوری ٹیریٹری ان کی ہے۔ اس حوالے سے ہم اقوام متحدہ کے قراردادوں کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ بہت کم لوگوں نے ان قراردادوں کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے۔ ان قراردادوں میں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا حصہ بنتا ہے اور کشمیر جو ہے وہ ہماری شارگ ہے اور بے شک ہے، لیکن ماضی میں ہم سے کچھ ڈپلومیٹکلی ایسی غلطیاں ہوئی ہے کہ ان قراردادوں کی وضاحت یا اس کی جو تشریح پاکستان کرتا ہے اس سے الٹ انڈیا کرتا ہے۔ تو کچھ ممالک جو بین الاقوامی قوانین کے نتیجے میں کشمیر کے معاملے پر ہمیشہ سے تذبذب کا شکار رہتے ہیں، تو پہلے یہ پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ بین الاقوامی برادری اور اپنے مسلم ممالک اور اپنے جو ان کے برادرانہ تعلقات جن ممالک کے ساتھ ہے ان کے تذبذب کو اور ان کے ابہام کو دور کرے اور ان کو یہ بات باور کروائے کہ واقعی کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ اس میں صرف 2 ممالک ایسے ہیں جو آؤٹ آف دا وے مسلم دنیا میں، جو آؤٹ آف دا وے کشمیر کے معاملے کو پاکستان کے اینک سے دیکھتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے بلا کسی ججک اور اس کی ابہام کے۔ ایک ہے ترکی اور دوسرا ہے آذربائیجان، لیکن اس کے جواب میں پاکستان جو ہے پھر سائپرس کے معاملے میں دنیا کے قوانین پہ آنکھیں بند کر کے ترکی کی حمایت کرتا ہے، اور ادھر آذربائیجان کے ساتھ نگورا کاراباخ کے معاملے پہ پاکستان ہمیشہ سے کڑا رہا ہے، اور یہ تو اب ارمینیا اور آذربائیجان کے بیچ میں وقتی طور پر صلح ہوا ہے، لیکن جب تک صلح نہیں ہوا تھا تو نگورا کاراباخ کے معاملے پہ پاکستان بغیر کسی تذبذب اور بغیر کسی ابہام کے ساتھ آذربائیجان کے ساتھ کڑا رہا ہے۔ تو کشمیر کاز میں ہمیشہ سے سعودی ریاست نے پاکستان کی اخلاقی حمایت بھی کی ہے اور سفارتی حمایت بھی کی ہے، لیکن اگر ہم نے کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنا ہے تو پھر جو ہمارے سامنے جو ہمارے پاس سفارتی جو ہماری کمزوریاں ہے اس کو دور کرنا ہوگا، کشمیریوں کی جو اصل مطالبات ہے اس کو مد نظر رکھنا ہوگا، اور ہم نے فوکسڈ ہونا ہے کہ ہاں اب ہم نے جموں کشمیر اور ویلی سب کو یکمشت انڈیا سے لینا ہے، تو پھر ہم سعودی عرب اور باقی جو ہمارے برادر ملک ہے ان سے پھر ہم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے تو شکیل صاحب کا بہت شکریہ ان کا ٹائم دینے کا اور اپنے جو اوپینین ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا، لیکن یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں اور اپنی ڈسکشن جاری رکھتے ہیں۔ جی بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ اچھا صافی صاحب، اگر ہم دیکھیں سعودی عرب اور انڈیا کے بھی پیچھے اپریل میں بھی کچھ ایم او یوز ہوئے ہیں، مودی صاحب کا وزٹ بھی سعودی عرب ہوا ہے، چاہے وہ ان کے آئل ریفائنریز کی انویسٹمنٹ ہو یا پھر کچھ وہاں پہ بھی ڈیفنس کے ریلیٹڈ ایگریمنٹس ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم ریالٹی میں دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا کی رائیولٹی جو ہے وہ آج تک اس طرح سے نہ کم ہوئی ہے نہ ختم ہوئی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، اس ٹرائنگل کو دیکھ لیں کہ جس میں سعودی عرب کو شاید ڈیسائیڈ کرنا پڑ جائے، میرے خیال میں تو ان کے لیے آسان ہوگا، لیکن سٹل میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف ان کے انویسٹمنٹس بھی ہیں انڈیا میں، دوسری طرف وہ پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، اور ہمارا جنگ کا کوئی پتہ نہیں لگتا انڈیا اور پاکستان کا،
یہ سینیریو ویسے کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ کیا سعودی حکام نے شہزادہ محمد بن سلمان نے یا جو ان کے تھنک ٹینکس ہے، جو ان کا دفتر خارجہ ہے، کیا اس بات سے وہ آگاہ نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں طویل عرصے سے ایک تنازع چلا آ رہا ہے، اور مئی کے ابھی اسی سال مئی میں ہم نے ایک بڑی سٹینڈنگ فضائی جنگ بھی لڑی ہے۔ یہ تمام چیزوں سے سعودی قیادت بخوبی آگاہ ہے، کیونکہ پاکستان ہر مرحلے میں یہ چند ممالک کو اعتماد میں لیتا ہے، ترکی، سعودی عرب، UAE، قطر اور چائنا۔ یہ ممالک ایسے ہیں کہ پاکستان ان کو کسی بھی بڑے علاقائی اور بین الاقوامی ڈیسیجن میں پس پشت نہیں ڈالتے اور ان کو آگاہ رکھتے ہیں۔ اس بات سے سعودی عرب بخوبی آگاہ ہے، اور مودی کی چالاکی اور عیاری اگر امریکہ میں ایکسپوزڈ ہو گئی، اور ٹرمپ جیسا بندہ ان کا بالکل میں اگر یہ کہوں کہ جانی دشمن بن چکا ہے، اور ان کے جہازوں کی تعداد بھی اب 7 کر دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ کہ روز روز پاکستان کے کریڈٹ میں ایک ایک جہاز وہ شامل کرتے جا رہے ہیں۔ اگر امریکہ اور انڈیا کا جو تجارتی تعلق برقرار نہیں رکھ سکا، تو یہ سعودی عرب اور انڈیا کے بیچ میں تعلقات تو رہیں گے، کیونکہ دونوں مارکیٹ بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں، لیکن جب ڈیفنس کی بات آئے گی، جب قومی سلامتی کی بات آئے گی، جب ساورنٹی کی بات آئے گی، تو سعودی عرب کی ترجیح پہلے بھی پاکستان رہا ہے، اور اس معاہدے کے بعد تو یہ بات اب بالکل اس پہ سٹیمپ لگ چکا ہے، اور سعودی عرب نے پوری دنیا میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ پاکستان کے حملے کو سعودی عرب اپنے وجود پہ حملہ تصور کرے گا۔ تو پاکستان پہ اور کون حملہ آور ہے؟ یا تو انڈیا ہے، یا کچھ پراکسی ہے، TTP ہے، SKP اور BLA جیسی قوتوں۔ تو ان تمام قوتوں کے خلاف پاکستان کا تو باقی کسی ملکوں کے ساتھ جو ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، کیونکہ طالبان کی حکومت کمزور ہے، ان کی رٹ ہر جگہ نہیں ہے، لیکن طالبان کی حکومت کے ساتھ بھی پاکستان کی کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ سعودی عرب کیا اس کا ان کی ترجیحات کیا ہوگی، تو سعودی عرب نے آلریڈی اپنی 2030 ویژن کے تحت اپنی ترجیحات کا تعین کر دیا ہے۔ اس پہ انڈیا کا حصہ پہلے سے بہت کم تھا۔ چائنا کے ساتھ وہ آلریڈی BRI کا ایک حصہ ہے، اور چائنا کی انویسٹمنٹ اس 2030 کے ویژن میں سعودی عرب میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ سب سے بڑا کوانٹم اس وقت بن جائے گا، جو اب کہا جا رہا ہے کہ جو $100 بلین کا جو سعودی عرب نے پلیجز کیے تھے امریکہ کے ساتھ، اب وہ گریجولی وڈرال ہوں گے۔ لیکن یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ اگر امریکہ کی مارکیٹ سے $100 بلین یہ ایک دم نکالتے ہیں اور چائنا کی مارکیٹ میں ڈالتے ہیں، تو یہ دنوں میں یہ بات نہیں ہوگی۔ لیکن ایک میسج سعودی عرب نے یہ دیا ہے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر کے، امریکہ کو یہ میسج دیا ہے کہ آپ کی دفاعی سپورٹ پہ ہمیں یقین نہیں رہا ہے، اور انڈیا کو یہ میسج گیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں پاکستان کی طرف، اور پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ چائنا ایگزیکٹلی۔ تو اقتصادی طور پر انڈیا کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ ہم آپ پہ اب گلوبل ساؤتھ میں ہماری ڈپینڈنسی آپ پہ بھی نہیں ہوگی، اور باقی ملکوں پہ بھی نہیں ہوگی۔ جو اوپن مارکیٹ ہے، جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے، وہ چائنا کا ہے، اور چائنا کے ساتھ پھر پاکستان کی مارکیٹ بھی اگر مل جائے تو اور بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ تو ان کا ٹلٹ اور ان کا پیغام جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ میں سعودی عرب کا اگر آپ مقابلہ کریں گے، موازنہ کریں گے ان کا چناؤ کا طریقہ کار، تو انڈیا کے مقابلے میں وہ چین اور پاکستان کو ترجیح دے گا۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، آپ نے بات کی بیچ میں جیسے کہ امریکہ کا یا پھر افغان طالبان کی یا جو حکومت ہے وہاں کی بات کی، بگرام ایئر بیس آج کل پھر سرخیوں میں ہے، اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے طریقے سے دے دیں، ورنہ ہم جو ہے تو اس کو پھر لے لیں گے کسی اور، مطلب جو بھی انہوں نے اس کو ایز اے دھمکی تھریٹ دیا ان کو۔ یہ کتنا اس پیکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے؟ آیا امریکہ اپنا اس خطے میں دوبارہ سے اپنا ایگزسٹنس، چونکہ پاکستان تو اس کو شاید نظر آ رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہے، اس طرح سے سعودی عرب بھی چلا گیا ہے، قطر بھی جو ہے اس کے بھی اتنے ہی تحفظات ہیں، ایران پہلے ہی نکل گیا تھا، نہیں تھا ان کے ساتھ، تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بغیر؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو بیان دیتے ہیں وہ
لوگوں کو ایک ہوائی بات لگتی ہے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا پس منظر ہوتا ہے. مڈل ایسٹ میں ان کا سب سے بڑا اڈا جو تھا وہ قطر میں تھا. ان کی سب سے بڑی فوجی موجودگی جو تھی وہ قطر اور قطر کے سرزمین اور قطر کے پانیوں میں ان کا قائم تھا. اب قطر کے ساتھ تعلقات کی نوعیت وہ نہیں رہی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، آج وزیر اعظم پاکستان لندن سے روانہ ہوئے ہیں امریکہ، اور کل پرسوں ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے 6 جو اور مسلم ممالک ہے، جس میں ترکی ہے، قطر ہے، UAE ہے، سعودی عرب ہے، اور اس کے علاوہ ایک ایجپٹ. ان کے رہنماؤں سے ڈونلڈ ٹرمپ مشترکہ طور پر مل رہے ہیں. تو مڈل ایسٹ میں امریکہ کو اپنی موجودگی جو ہے اس کو برقرار رکھنا مشکل نظر آ رہا ہے. بڑے ممالک جو قطر اور سعودی عرب جیسے ممالک، امریکہ پہ ان کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے. گلوبل ساؤتھ جو ہے، ہمیں چین کے قیادت میں اور روس کا بھی اس میں بڑا کردار ہے، وہ ہمیں یکجا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس خطے میں امریکہ اپنے پیر جمانے کے لیے کسی حد تک بھی جائے گا. اس خطے کو، مڈل ایسٹ کو اور گلوبل ساؤتھ کو اور ساؤتھ ایشیا کو امریکہ اس طرح بالکل اپنی غیر موجودگی کے اس لحاظ سے چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہو سکتا. باگرام ایئر بیس کی بات پہلی دفعہ نہیں ہوئی. خبروں میں اب یہ بھی آئی ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے مل رہے تھے اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی. اس کی گوچے سرکاری سطح پر پاکستان میں کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے، لیکن افغان میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کے ملاقات کے بیچ میں. اور ہم نے دیکھے دوسری جانب یہ بھی طالبان کے رد عمل کو بھی آپ دیکھے، انہوں نے بڑے محتاط انداز سے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں قطر اور دوحہ معاہدے کے تحت آپ یہ چیز ہم سے کوئی لاجسٹک نہیں مانگ سکتے، آپ اپنے جو ہے کوئی ہم اپنی موجودگی کو دوبارہ افغانستان میں نہیں لا سکتے، یہ تمام چیزیں جو ہے بین الاقوامی ضابطوں کی خلاف ورزی ہے. ان کا لب و لہجہ عموماً یہ نہیں ہوتا. پاکستان جیسے دوست ممالک کو بھی وہ آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. اور تیسری جو اہم بات ہے، زلمے خلیلزاد اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اسپیشل ریپریزنٹیٹیو فار دا پرزنر جو ہے وہ ان کا دورہ کابل، حالیہ دورہ کابل بہت اہم ہے. اب تو طالبان یہ بات نہیں تسلیم کر رہے تھے، لیکن ٹرمپ نے اب یہ بات بالکل کھلے عام کہہ دی کہ میرا اسپیشل ریپریزنٹیٹیو جو ہے وہ طالبان سے باگرام ایئر بیس کو واپس لینے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے. پہلے مرحلے میں امریکہ جو ہے قیمتاً جو پہلی آفر موصول ہوئی ہے، جو کابل سے کچھ مصدقہ اطلاعات کے مطابق، کہ قیمتاً ان کو کہا ہے کہ یہ بیس ہمیں چاہیے. دوسرے مرحلے میں ان کو مزید ترغیبات دی جائیں گی. جو آپ جانتے ہیں کہ طالبان اس وقت امریکی پابندیوں کے نیچے ہیں. کچھ اہم رہنما جو ہے ان کے پاسپورٹ بلاک ہے، وہ ٹریول نہیں کر سکتے. ان کی جو ماہانہ امریکہ سے جو ان کو سپورٹ ملا کرتی تھی مالی، وہ امداد بند ہے. جو 3-4 ارب ڈالر کی جو فریزڈ ایسٹس ہے افغانستان کے، ان کی واگزاری کی بات ہو رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہے. یہ باگرام ایئر بیس جو ہے امریکہ اس لیے بھی لینا چاہتا ہے کہ ایک تو وہ اس خطے میں اپنی موجودگی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، دوسرا چین کے ہاتھ یہ باگرام ایئر بیس جانے پہ امریکہ کو شدید تشویش ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ چین باگرام میں بیٹھ کے اس خطے کو کنٹرول کرے گا. اور چین کو شدید تحفظات ہے کہ امریکہ اگر واپس باگرام آتا ہے تو چین کا سب سے دوسرا بڑا جو ایٹمی ری ایکٹر ہے وہ 400-500 کلومیٹر کے فاصلے پہ سنکیانگ میں موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں بہت کمپلیکس ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا باگرام واپس لینے کا بیان جو ہے اس کو ہلکا نہ لیا جائے. اس پہ طالبان کا رد عمل کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں باگرام ایئر بیس کی حوالگی کے معاملے کو بارگین چپ کے طور پر طالبان استعمال کریں گے. اس پہ نہ صرف چین کو بلیک میل کیا جائے گا بلکہ اس میں پاکستان کے حوالے سے بھی کئی باتیں سامنے آئیں گی. روس کو بھی اس حوالے سے ڈرایا جا سکتا ہے کہ امریکہ ادھر آئے گا. ایران کو اس بات پہ تحفظات ہو سکتے ہیں، اور چائنا تو کبھی نہیں چاہے گا
کہ امریکہ ادھر آ کے ان کے سر پہ بیٹھ جائے. تو یہ بالکل. بہت اہم معاملہ ہے اور اس کا جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے, تو اس بات کا کوئی نہ کوئی منطقی نتیجے تک امریکہ پہنچنے کے لیے ضرور ہر تگ و دو کرے گا. لیکن ویسے اگر ہم دیکھیں تو طالبان کے پاس مطلب کافی ٹائم تھا, مطلب دیکھ لیں تو مور دین 2 ایئرز ہو گئے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے تعلقات بہتر نہیں کیے. پاکستان نے چاہے جس بھی لیول پہ جا کے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہا, انہوں نے وہی اپنی ریزسٹنس اور اپنی وہی جو ان کی ایک سوچ ہے اسی کو لے کے چلے. اب اگر رائٹ ناؤ ویسے ہی ایک بات ہے, کیا اگر امریکہ یہاں پہ انفلوئنس واپس اپنا رکھنا چاہتا ہے, کیا پاکستان افغان طالبان کی اب ہیلپ کرے گا یا نہیں کرے گا, جو کہ الزام لگتا رہا پاکستان پہ کہ ہم نے ہیلپ کی ہے ان کی. اور چائنا اب اگر یہ آتے ہیں اور پاکستان, چونکہ ہم تو دونوں کے ساتھ نا, تو چائنا امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات خراب تو نہیں ہیں, تو یہ اب دوبارہ یہ جو حالات اگر کریٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر آ رہے ہیں, اس کو چائنا کیسے ہینڈل کر سکتا ہے؟ دیکھیں, چائنا تو براہ راست تنازعات میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتا. ان کی خواہش ہے, ان کی ڈپلومیسی جاری ہے کہ باگرام ایئر بیس کو طالبان اپنے پاس ہی رکھے. یہ ایک تو چین ڈینائی کر رہا ہے کہ ہم باگرام ایئر بیس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں, اور مستقبل میں وہ یہی بات کہتے رہے کہ باگرام ایئر بیس کا اگر کوئی استعمال ہوگا بھی تو وہ اقتصادی طور پر ہم اس کو استعمال کریں گے اور اس کی کوئی دفاعی استعمال نہیں ہوگا, کیونکہ چین کو اس کی ضرورت ہی فی الحال نہیں ہے اس خطے میں. چین ضرور یہ چاہتا ہے کہ امریکہ باگرام ایئر بیس واپس نہ لے اور امریکہ کی موجودگی افغانستان میں نہ ہو. لیکن طالبان, آپ نے 2 سال کہا, 2 سال کو 2 سے ضرب دے, ان کے 4 سال ہو چکے ہیں کہ وہ جب اقتدار میں آئے ہیں. طالبان میں ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ پراکسیز کے ہاتھ میں کھیلنے میں مشغول ہے اس وقت. کوئی سی آئی اے کے اس کے ساتھ گروپ میں چلا گیا ہے, کوئی عراق کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو اس صورت میں قندھار اور کابل اور باقی جو گروپس ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے, ان پہ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ خطہ تب ہی چین سے کوئی فائدہ نکالا جا سکے گا جب اس خطے میں اس کے مقابلے کا, اس کے ٹکر کی کوئی دوسری قوت موجود ہوگی. ادروائز چین تو کہتا ہے خود بھی کماؤ اور مجھے, آپ اپنے لیے بھی کمائے اور میرے لیے بھی کماؤ, بزنس کے مواقع پیدا کرے. وہ امریکہ کی طرح تو ڈالر نہیں بانٹتا. تو یہ چیزیں جو ہے طالبان میں ایک سوچ ایسی موجود ہے کہ اگر امریکہ کے خطے میں مرجنگ دوبارہ ہوتی ہے اور دوبارہ آمد ہوتی ہے تو اس میں طالبان رجیم کو فائدہ ہو سکتا ہے, جو غلط ایک سوچ ہے. ایک دفعہ اگر آپ ان کے خلاف جہاد کر کے لڑے ہیں, اور آج بھی ملا ہیبت اللہ سے لے کر تمام جو قائدین ہیں طالبان کے, وہ سب یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کسی اور, وہ کہتے ہیں ہم نے امریکہ اور نیٹو کو شکست دی ہے. اسی امریکہ کو اگر آپ لا کے باگرام میں بٹائیں گے تو اس پہ چین بھی برا منائے گا, اس پہ روس کو بھی خطرہ محسوس ہوگا, اس پہ ایران کو بھی کنسرنز ہوگے, اس پہ آبویسلی پاکستان بھی کنسرن شو کر سکتا ہے. لیکن یہ بات بالکل 100% کنفرم ہے کہ باگرام ایئر بیس کی واپسی کے حوالے سے طالبان اور امریکہ کے بیچ میں اعلیٰ سطحی رابطے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی وہ جاری ہے. اس کا انجام کیا نکلے گا, آیا طالبان جو ہے چین, روس, ایران, پاکستان جیسے ممالک کی ناراضگی مول لے کر صرف امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کو ترجیح دے گا کہ نہیں, جن ممالک نے ان کے سخت وقت میں ساتھ دیا ہے کیا ان ممالک کی کوئی لاج وہ رکھیں گے, یہ آنے والے وقت بتائے گا. لیکن باگرام کا ایشو جو ہے وہ ایک دن میں حل ہونے والا نہیں ہے اور اس پہ طالبان خوب کھیلیں گے. بالکل, بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. جی ناظرین, بالکل اگر ہم باگرام کی بات کریں تو یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ ایون جو کہا جاتا ہے کہ 8 بلین کے لگ بھگ ڈالرز کے, 8 بلین ڈالر کے لگ بھگ کے وہاں پہ جو ایکوپمنٹس اور گیئرز تھی موجود تھی امریکن جو رہ گئی تھیں, اس پہ بھی امریکہ کو کافی تشویش تھی کہ ان کو جو ہے تو بلیک مارکیٹس میں بیچا گیا. یہ بہت سارے ایسے مدعے ہیں, لیکن پاکستان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اس ٹائم ساری چیزیں ہی پازیٹیو بہتری کی طرف جا رہی ہیں, چاہے وہ سی پیک کا جو 2.0 کا لانچ ہے
اور پھر اس کے لیے جو انہوں نے ایک یہ کچھ 4 to 5 ایئرس کا جو انہوں نے ایک گیپ دیا ہے وہ دیا ہے ڈیوریشن دی ہے کہ اس میں اس کو ہمیں چیزوں کو پریکٹیکل فارم میں لانا ہے. تو آبویسلی پاکستان میں امپلائمنٹ اور جتنے بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہیں وہ شروع ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات جو نئے تعلقات ہیں جو ڈیفنس تعلقات ہیں یہ بھی ایک بہت ہی خوشائن ہیں. پاکستان اب خود کو اور بھی اسٹرانگر سمجھے گا. نہ صرف ہم یہ کہیں کہ سعودی عرب کے ملنے سے بلکہ ڈپلومیٹکلی اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں پاکستان اس ٹائم جو ہے وہ سارے ممالک اس کے ساتھ تعلق بھی بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.